और सबसे पहले सवाल ये है, क्या लाहौरियों को मुर्गी खानी चाहिए या नहीं। मुर्गी के गोश्त की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद रिकॉर्ड कमी हुई है। कीमतों में कमी की वजह रानी खेत की बीमारी बनी है। 67 रुपए कमी से ब्रायलर 335 रुपए किलो हो चुका है। इसी इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर ताहिर याकूब साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्गी में ये एक नई बीमारी आई है, तो इस बीमारी के इंसानी सेहत पर क्या असर मुरतब हो सकते हैं? ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा, ये नई बीमारी नहीं है। ये सारे 3 वायरसेस ऑलरेडी मुर्गियों में होते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि ये वायरस कुछ चेंज हो गए। जो पहली वैक्सीनेशन हम करते थे, इनको वैक्सीन करते थे, उस वैक्सीन की फेलियर हुई है, तो इसलिए ये वायरसेस नए नहीं है। जैसे ये न्यूकासल डिजीज वायरस या रानी खेत का वायरस है, H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो का IBH है, इस तरह एडिनो के कई सारे वायरसेस RDS है, SPS है, IBS है, ये सारे वायरसेस ऑलरेडी चल रहे थे। लेकिन अब ये तीनों वायरसेस शायद इन कॉम्बिनेशन आए हैं, और जिस वजह मुर्गियों में काफी ज्यादा मोर्टेलिटी या इनकी डेथ जो है, एक शेड अगर 30,000 का शेड है, तो उसमें तकरीबन दिन में 2-3 हजार जो है वो चूजे या मुर्गियां मरनी शुरू हो गई हैं। तो ये है सारा सिचुएशन। इसका ह्यूमन से क्योंकि ये वायरस नहीं है, तो इसका जूनोटिक इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ह्यूमन के तो इतना इफेक्ट नहीं होता है इस वायरस का। तो प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा कि लाहौरी अब मुर्गी खाएं या ना खाएं, इसके हम पर, हमारी इंसानी सेहत पर कोई बुरे असरात तो नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि इंसानी सेहत पे या कोई ऐसे बुरे असरात हैं। मैं एक बात ये जरूर कहता हूँ कि जो छोटे साइज की मुर्गियां हैं, वो शायद फार्मर्स ने पैनिक होकर बेची हैं, क्योंकि उनका साथ साथ ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो काफी सारे रेजिडुअल इफेक्ट जो है वो एंटीबायोटिक का आएगा। इस वजह से अगर बड़ी मुर्गी जो है, बड़े साइज की मुर्गी ली जाए, तो उसका कोई उसमें कोई नुकसान नहीं है। बड़ी मुर्गी तो जरूर खानी चाहिए। छोटी मुर्गियों में भी अगर आप परहेज करें तो ज्यादा अच्छा है, तो उसमें एंटीबायोटिक के इफेक्ट ज्यादा होंगे। लेकिन ये वायरसेस का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर खाई जाए तो उसका कोई ह्यूमन पे कोई इफेक्ट नहीं है। फिर हमारा कुकिंग मेथड ऐसा है कि उसमें तो इंसानी सेहत पर इसका कोई असर नहीं होगा। प्रोफेसर ताहिर याकूब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। सर्विसेज अस्पताल कार्डियोलॉजी ब्लॉक शदीद अदम तवज्जुही का शिकार है। करोड़ों मालियत की जदीद फ्लोरोस्कोपी 6 माह बाद भी नस्ब नहीं हो सकी। रेडियोलॉजी ब्लॉक के लिए पहले फ्लोरोस्कोपी को जंग लग गया, फ्लोरोस्कोपी को तब्दील किया गया, लेकिन नई मशीन भी ताहाल नस्ब नहीं की जा सकी। इसकी क्या वजूहात हैं, जानेंगे। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर चौधरी, बताइएगा। सर्विसेज अस्पताल के रेडियोलॉजी ब्लॉक के लिए करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई फ्लोरोस्कोपी मशीन ताहाल नस्ब नहीं हो सकी। 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका। पहले ये करोड़ों रुपए की मालियत की जो फ्लोरोस्कोपी मशीन है, जिस पे मुख्तलिफ नॉन इन्वेसिव टेस्ट किए जाते हैं, ये ख़रीदी गई, तो इसको पड़े पड़े जंग लग गया, जिस पर इसको रिप्लेस किया गया। और रिप्लेस करने के बावजूद 6 माह मज़ीद गुजर चुके हैं और अभी तक रेडियोलॉजी टावर में फ्लोरोस्कोपी की तनसीब मुकम्मल नहीं हो सकी, और ये काम इल्तवा से दो चार है। एक तरफ ये ख़तीर रकम से खर्ची गई फ्लोरोस्कोपी मशीन जो है वो ज़ाया होने का ख़दशा है, तो दूसरी जानिब मरीज़ों को जदीद जो टेस्ट हैं उनकी सहूलत ताहाल फ़राहम नहीं की जा सकी सर्विसेज अस्पताल के रेडियोलॉजी टावर में, जिस पर ख़तीर रकम गवर्नमेंट ने खर्च की थी। और ये दावा किया गया था कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ का हामिल रेडियोलॉजी टावर होगा, और अपनी नौइयत का ये मुनफरद जो है वो रेडियोलॉजी टावर था। लेकिन अदम तवज्जुही ख़ास तौर पर जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से अभी तक इस रेडियोलॉजी टावर के लिए जो ख़रीदे गए इक्विपमेंट्स हैं, जो जदीद मशीनरी है, उसकी मुकम्मल तौर पर न सिर्फ जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं हो सकी, बल्कि उसको फ़ाल भी नहीं किया जा सका। बहुत शुक्रिया। जाहिर चौधरी हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे। FBR गैर रजिस्टर्ड कारोबारी तबके को टैक्स नेट में शामिल करने में नाकाम है। FBR कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिकान की तफसीलात भी इकट्ठी करने में नाकाम रहा। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी तबके को टैक्स नेट में लाने के लिए कार्रवाइयाँ जुबानी जमा खर्च तक महदूद होकर रह गई हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। रिजवान नकवी, इस हवाले से आगाह कीजिएगा।
رضوان نقوی سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ FBR غیر رجسٹرڈ کاروباری طبقے کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے میں ناکام ہے. FBR کمرشل پراپرٹی کے مالکان کی تفصیلات بھی اکٹھی کرنے میں ناکام ہے. غیر رجسٹرڈ کاروباری طبقے کو ٹیکس نیٹ لانے کے لیے کارروائیاں زبانی جمع خرچ تک ہی محدود ہیں. FBR کی کارروائی تاجر تنظیموں سے ملاقات سے آگے نہیں بڑھ سکی. رضوان نقوی ہمیں سن پا رہے ہیں تو اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. میں غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے سروے کا آغاز کیا تھا، تاہم FBR کی ٹیم جو ہے وہ اس سروے کو مکمل نہیں کر سکی ہے. تاجر برادری کی جانب سے بارہا تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ شہر کی مختلف مارکیٹوں میں 50% سے زائد کاروباری طبقہ ایسا ہے جو کہ تاحال ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ نہیں ہے، اور ان غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کا بوجھ بھی جو ہے وہ رجسٹرڈ کاروباری افراد کو اٹھانا پڑتا ہے. تاہم FBR کی جانب سے انارکلی، ہال روڈ، حفیظ سینٹر سمیت مختلف مارکیٹوں کے جو تاجر رہنمات تھے ان سے چند ماہ قبل ایک ملاقات کی گئی تھی اور ان سے تفصیلات طلب کی گئی تھی کہ ایسے لوگ جو کہ مختلف مارکیٹوں میں کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں. FBR کی جانب سے تاجر تنظیموں سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کی تفصیلات دیں تاکہ ان کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جا سکے. تاہم FBR کی یہ پیش رفت جو ہے یہ صرف اور صرف اس ملاقات سے آگے نہیں بڑھ سکی ہے، اور FBR شہر کی مختلف مارکیٹوں میں ٹیکس نیٹ بڑھانے میں ابھی تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے، اور شہر کی مختلف مارکیٹوں میں 50% سے زائد تاجر طبقہ ہے جو کہ ابھی تک ٹیکس نیٹ میں موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف کاروباری مراکز میں پراپرٹی انکم کی مد میں کروڑوں روپے کمانے کے باوجود FBR کو اپنی ریٹرنز میں درست تفصیلات ظاہر نہ کرنے والے جو پراپرٹی مالکان ہیں ان کے حوالے سے بھی FBR تفصیلات جمع کرنے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکا ہے. جی بہت شکریہ رضوان نقوی ہمارے ساتھ تھے، ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. ورکرز ویلفیئر فنڈ کی پنجاب منتقلی فیکٹری ملازمین کے لواحقین پر بھاری پڑ گئی. رواں سال مزدوروں کو ملنے والے ویلفیئر ریلیف گرانٹ میں کمی ہوئی ہے. مزدوروں کو ملنے والی اربوں کی گرانٹ کروڑوں پر آ چکی ہے. ویلفیئر گرانٹس کی ادائیگی کی دستاویزات نے حکام کی کارکردگی کی کلی کھول دی. سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. سعود بٹ اپڈیٹ کیجیے گا. 18ویں ترمیم کے تحت وفاقی ورکر ویلفیئر فنڈ پنجاب کو منتقل تو ہو گیا، لیکن اس منتقلی کے دوران جو فنڈز بروقت نہیں آئے اس کی وجہ سے جو فیکٹری ملازمین کے لواحقین ہیں وہ شدید خوار ہوتے نظر آئے ہیں. رواں مالی سال کی جو سٹیٹسٹکس ہے اور ان کا موازنہ کیا جائے گزشتہ 3 سال کے سٹیٹسٹکس سے تو شدید کمی دیکھنے میں آئی ہے. جو سٹیٹسٹکس فراہم کیے گئے ہیں پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈز انتظامیہ کی جانب سے اس میں واضح کیا گیا ہے کہ ٹیلنٹ اسکالرشپ، میرج اور ڈیتھ گرانٹ کے 996 کیسز میں رواں سال صرف 22 کروڑ 77 لاکھ روپے کے کیسز کلیئر دیے گئے. اگر مالی سال 2019 اور 20 کے درمیان ان گرانٹس کی ادائیگی کی بات کریں تو اس میں 2 ارب 13 کروڑ 53 لاکھ کے 18,154 کیسز گزشتہ مالی سال میں، اور 2018-19 کا جو مالی سال ہے اس کے دوران 4 ارب 88 کروڑ 40 لاکھ کی رقم کے 49,164 کیسز نمٹائے گئے تھے، اور یہ تمام کا تمام ریلیف فیکٹری ملازمین کے لواحقین کو ملا تھا. اس سے اب فیکٹری ملازمین کے لواحقین جو پنجاب ورکر ویلفیئر بورڈ کے دفتر کے چکر لگا کے تھک گئے ہیں وہ شدید پریشان نظر آ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی بورڈ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بچے کی ٹیلنٹ اسکالرشپ کے کیسز کلیئر کر دیں یا کسی کی بچی کی یا بچے کی میرج جو گرانٹ ہے وہ ریلیز کر دیں یا پھر کوئی ڈیتھ گرانٹ کسی فیکٹری ملازم کے تو وہ ریلیز کر دیں، تو انتظامیہ کہتی نظر آتی ہے کہ وفاق سے ابھی تک فنڈز پنجاب کو منتقل نہیں ہوئے. یہ ڈیولوشن پلان کے تحت فنڈ پنجاب کو مل تو گیا ہے لیکن ابھی تک ان کو فائنانسز فراہم نہیں کیے گئے. ان فائنانسز نہ فراہم کرنے کی وجہ سے رواں سال فیکٹری ملازمین کے لواحقین شدید پریشان نظر آئے، اور آئندہ بھی ابھی تک پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈز پنجاب کا جو ایک اکاؤنٹ ہے وہ فائنلائز نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے مزید جو کیسز ہے وہ التوا کا شکار ہو سکتے ہیں، اور آئندہ مالی سال میں بھی جو یہ 996 کیسز ہے اس سے بھی نیچے جو فگر ہے وہ آنے کی امکانات ابھی واضح ہیں. بٹ ہمارے ساتھ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزراء اور اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات ہوئی. عثمان بزدار نے منتخب نمائندگان کے مسائل کے حل کے لیے فوری ہدایات جاری کی. حکومت تمام علاقوں کی یکساں ترقی پر یقین رکھتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اس موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے جاری منصوبوں کی خود نگرانی کر رہا ہوں.
آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب نے 8,815 ای چالان ایس ایم ایس سسٹم کا افتتاح کر دیا ہے۔ 8815 پر گاڑی کا چیس نمبر میسج کرنے پر جرمانے بارے معلومات دستیاب ہوں گی۔ بینک لیز یا رجسٹرڈ گاڑی استعمال کرنے والے بھی ای چالان کی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ شہری گاڑیوں کے ای چالان ایس ایم ایس کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے سیف سٹیز کے تیار کردہ ڈولفن اسکواڈ ٹریکنگ سسٹم کا بھی جائزہ لیا۔ تو آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب نے 8815 ای چالان ایس ایم ایس سسٹم کا افتتاح کیا ہے۔ مالی بحران کا شکار یو ای ٹی انتظامیہ کا پرانی بسوں کی نیلامی کا فیصلہ۔ یو ای ٹی انتظامیہ نے خواہش مند فرموں سے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ ایک بس کی بولی کے لیے 50,000 روپے فی ٹینڈر جمع کرانے ہوں گے۔ انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں مالی بحران کا شکار یو ای ٹی انتظامیہ نے پرانی بسوں کی نیلامی کا اب فیصلہ کیا ہے۔ یو ای ٹی انتظامیہ نے خواہش مند فرموں سے درخواستیں بھی طلب کر لی ہیں، جبکہ ایک بس کی بولی کے لیے 50,000 روپے فی ٹینڈر جمع کرانے ہوں گے۔ انتظامیہ کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ مالی بحران کا شکار یو ای ٹی انتظامیہ ہے، جس نے پرانی بسوں کی نیلامی کا اب فیصلہ کیا ہے۔ یو ای ٹی انتظامیہ نے خواہش مند فرموں سے درخواستیں بھی طلب کر لی ہیں اور ایک بس کی بولی کے لیے 50,000 روپے فی ٹینڈر جمع کرانے ہوں گے۔ انتظامیہ کا ایسا کہنا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ای لائبریری کا نام تبدیل کر کے شیخ ابو الحسن شاذلی صوفیزم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ای لائبریری کو سائنس اور ٹیکنالوجی ریسرچ ہب بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ای لائبریری کا نام تبدیل کیا گیا اور شیخ ابو الحسن شاذلی صوفیزم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ای لائبریری کو سائنس اور ٹیکنالوجی ریسرچ ہب بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اہم فیصلہ کیا گیا، ای لائبریری کا نام تبدیل کر دیا گیا اور اس کا نام اب شیخ ابو الحسن شاذلی صوفیزم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ای لائبریری کو سائنس اور ٹیکنالوجی ریسرچ ہب بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں ای لائبریری کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے اور اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شیخ ابو الحسن شاذلی صوفیزم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ای لائبریری کو سائنس اور ٹیکنالوجی ریسرچ ہب بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ای لائبریری کا نام تبدیل کر دیا گیا، شیخ ابو الحسن شاذلی صوفیزم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ ای لائبریری کو سائنس اور ٹیکنالوجی ریسرچ ہب بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔